بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان میں موبائل فون اسیسریز کے مقبول ترین برانڈ AT الفا کے ہیڈ آفس میں، اور AT الفا پاکستان میں موبائل فون اسیسریز میں، جب موبائل فون ٹیکنالوجی پاکستان میں پھل پھول رہی تھی، آج سے چند دہائیاں قبل، چند سال قبل جب یہ آغاز ہو رہا تھا، تو پاکستان میں موبائل فون اسیسریز مینوفیکچرنگ میں AT الفا کا نام آیا، اور وہ نام آتے ہی آتے، دیکھتے ہی دیکھتے چھا گیا، اور اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ AT الفا موبائل فون اسیسریز کے CEO آصف نوید صاحب کے ساتھ آج ہم موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے اس سفر کا آغاز کیسے ہوا اور آج 2024 تک یہ سفر کیسے پہنچا۔ سر، پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ AT الفا موبائل فون اسیسریز ایک بہت پرانا نام جس پر صارفین بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ اس برانڈ کا آغاز کب ہوا اور اس سفر کا آپ 2024 تک کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پہنچا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا شکریہ آپ آئے۔ یہ الحمدللہ ہم نے 99 سے شروع کیا ہے، جب ایم سسٹم اور بالکل سٹارٹ اپ تھا پاکستان میں موبائل کا۔ 99 سے پھر ہم نے سفر شروع کیا ہے، تو آج 2024 شروع ہونے والا ہے 2 دن بعد۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے، پھر ہم نے ایک برانڈ بنایا 2001 میں، ہم نے AT الفا کے نام سے سٹارٹ کیا، تو اس وقت پھر سلو اینڈ اسٹڈی ہم نے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کے معیار پہ پورا اتریں، اس کی کوالٹی کو ہم مینٹین رکھیں، کیونکہ اس میں آئٹمس آپ کو پتہ ویری بہت کرتی ہیں، ہر ماہ بعد کوئی نئی آئٹم ایڈ ہو جاتی ہے، تو ہم نے الحمدللہ اس کو اپنے کسٹمر کے معیار کو، اس کی سوچ کو، اس کی ڈیزائر کے مطابق ابھی تک، آج تک کی ڈیٹ میں الحمدللہ ہم نے اچھا سے اچھا چیز جو ہے نا متعارف کرائی ہے، اور لوگوں کا ہم پہ اعتماد ہے، یہ ان کے مشکور ہے کہ لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ہماری پروڈکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی، میں اپنی اس 25-26 سالہ کارکرد سے مطمئن بھی ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے اور لوگوں کا ہم پہ اعتماد ہے۔ اچھا آصف بھائی، آپ کا یہ 25 سال کا سفر ہے، آپ نے جب 25 سال پہلے اس سفر کا آغاز کیا تو میرا خیال ہے تب تو چارجر کا ہی سب سے زیادہ ضرورت تھی بنیادی طور پر موبائل فون اسیسریز میں۔ آپ نے آغاز کس پروڈکٹ سے کیا اور آج آپ کیا کیا مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور کیا کیا AT الفا پرووائڈ کر رہا ہے؟ ہاں جی، جب 99 میں سٹارٹ ہوا نا جی، تو اس وقت وہ ایک موبائل ہوتا 388 رکسن 388 میں اس کے اوپر نا ٹاپ وہ ایک اینٹینا ہوتا تھا، اینٹینا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس سے سٹارٹ لیا جی۔ پاکستان میں بڑے لمیٹڈ یوزر تھے، چند ہزار ہوں گے، 10-12 ہزار۔ تو پہلے ہمارا الیکٹرانکس میں جو آڈیو ویڈیو پارٹس ہے اس میں ہم ڈیل کرتے تھے، وہ میرے بھائی ہیں، وہ ابھی تک کر رہے ہیں، تو اس سے ہم نے سٹارٹ لیا۔ اس کے بعد پھر چارجر ہوتا تھا رکسن کا ہی، اور رکسن کے ساتھ نوکیا کے 1-2 ماڈل ہوتے تھے بہت پرانے، جیسے 2110 تھا، اور ایسے 252، اور وہ بڑا مزیدار تھا۔ 4-5 دکانیں تھیں پورے آر روڈ پہ، تو ہم نے وہ اینٹینے اور وہ چارجر سے شروع کیا جی۔ تو بڑا اس میں بڑا ایک اٹریکشن تھی، بڑا مزہ آیا وہ، کیونکہ سٹارٹ میں مارجن بھی بہت اچھا تھا اور کسٹمر بھی بہت، یعنی کہ پہلے اتنی چیزیں آتی نہیں تھی، ہم نے پہلی دفعہ اچھی کوانٹٹی میں لے آئے، کیونکہ میرے بھائی جو بڑے بھائی ہیں علی بھائی، وہ ادھر ہی ہوتے تھے، تو مجھے بڑی ان کی سپورٹ ملی مارکیٹ میں۔ میں ادھر رہا 2-2.5 سال چائنا میں، خیر اس سے ہم نے سٹارٹ کیا جی۔ اس کے بعد جو پیک آیا نا موبائل ایسیسریز میں، جب نوکیا نے 3310 لانچ کیا جی، 3310، یہ سفر تھا جی 2001 سے 2003 کے درمیان، اور اس بالکل ریولیشن چینج ہو گیا نا جی۔ پہلے سمجھے کہ اگر ½ kg کا موبائل تھا تو وہ 300 گرام پہ یا 200 گرام پہ آ گیا،
تو کسٹمر کے لیے وہ جو موبائل تھا نا 3310، اس نے بہت بڑی پاکستان میں انقلاب آ گیا. اور میں نے جتنا کام 3310 میں نے کیا نا جی، اس کی کیسنگ میں، اس کی LCD میں، شاید آج تک بھی میں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا میں نے 3310 موبائل جو ہے نا وہ اس کی ایسیسریز بیچی ہے، بہت زیادہ بیچی ہے. اور بس اس کے بعد پھر دنیا میں چینجنگ آ گیا. آپ دیکھیں نئی کمپنیاں آ گئی، سونی آ گئی، پھر نوکیا کے بعد ابھی تو بہت ساری کمپنیاں ایڈ ہو گئی. اور آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں تو ہر مہینے ایک نئی کمپنی آ رہی پاکستان میں. تھوڑا سا یہ پچھلے دنوں کرائسس چل رہا تھا جب ڈالر کا تب ذرا رکا ہوا تھا. اب تقریباً 6 ماہ سے بہت بہتر حالات ہیں، نئے نئے ماڈل لانچ ہو رہے ہیں، ایکٹیویٹیز جو ہے نا پہلے سے بڑھ گئی ہیں. اور کسٹمر بھی ہے، ابھی مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ رش ملتا ہے، کیونکہ جب تک نئے ماڈل نہیں آتے پھر ایسیسریز کا کام بریک ہو جاتا ہے. ابھی یہ پچھلے 6 ماہ سے ہر ماہ میں ہر کمپنی نیا ماڈل لانچ کر رہی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں، کسی کا چارجر، کسی کا پاؤچ، کسی کی LCD، جیسے جو اس کی جو بھی اس کی ایسیسریز ہوتی ہے تو پھر لوگ نکلتے ہیں. تو بھی الحمدللہ کام بہت اچھا ہے، ہم مطمئن ہیں اپنی سروسز سے بھی، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے نا کوشش کرتے ہیں جو بھی نئی چیز آئے ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں کسٹمر کو. ایک ہی پلیٹ فارم پہ، جو ہماری ایک شاپ یہاں پہ ہے، کوئی بزنس سینٹر میں ہماری پرانی شاپ ہے، ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں اس کو مل جائیں ایسیسریز کے والے سے، تاکہ اس کو سیٹسفیکشن بھی ہو، اور اس کو بجائے کہ وہ پوری مارکیٹ گھومے بیچارہ اور چیزیں کلیکٹ کرے. ہم ایک ہی چھت پر، اس کو ابھی یہ ہمارا پلان ہے اگلے 3-4 ماہ میں یہ چائنا کی ہالیڈے ختم ہوگی، ہم یہاں پہ اپنی چیزوں کو اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، کچھ نئی چیزیں ایڈ کریں گے تاکہ کسٹمر ایک ہی دفعہ آئے اور بالکل وہ سیٹسفائی ہو کے اپنی ہر پروڈکٹ ہماری شاپ سے لے کے جائے. آصف بھائی، آپ نے 99 سے 2024 تک جس سفر کی رودات سنائی اس میں آپ نے 2 بار اطمینان کا ورڈ استعمال کیا. آپ نے کہا ہم کارکردگی سے بھی مطمئن ہیں اور صارفین کے اعتماد اور رسپانس سے بھی مطمئن ہیں. آپ کا جو یہ 25-26 سال کا سفر ہے، محنت ہے، اور آج AT الفا پاکستان کا مقبول ترین برانڈ، کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں. اس کامیابی کا، اس تابندہ درخشندہ خواب کی تکمیل کا آپ نے کبھی سوچا تھا یہ منزل ملے گی، یا اس کا حصول آپ کے ذہن میں تھا، یہ سوچ کر آپ نے جدوجہد کی؟ اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا، آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو اگر آپ اس میں 2-3 چیزیں اپنا لینا کہ آپ نے ایک مارجن لمیٹڈ رکھنا ہے بہت زیادہ. آپ جب آپ مارجن لیں گے نا سامان تو بک جائے گا فار دا ٹائم بینگ، بٹ ان دا لانگ رن جو ہے نا وہ آپ کسٹمر پھر آپ سے نا اوائڈ کرنا شروع کر دے گا. الحمدللہ ہم نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھا شروع سے. ایک تو ہم اپنا مارجن اتنا مناسب رکھیں کہ کسٹمر جو ہے نا اس کو مشکل نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے، جب وہ دوسری دکان پہ جائے گا تو اس کو پھر فرق محسوس ہو جائے گا. دوسرا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو جو اس کے مسائل ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، تھوڑا سا اس کے جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ ہر مہینے جو بھی ان کے مسائل کو، اس کو ہم اسی حساب سے اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، تو ان کی جو پرابلم ہوتی ہے ان کو سالو کرتے ہیں. جو بھی اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کسٹمر کی ڈیزائر ہے اس پہ پورا اترے. آپ 100% تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایز پر مارکیٹ کے حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسٹمر کے ساتھ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اس کے جو باتیں ہیں، اس کے جو معاملات ہیں اس کو ہینڈل کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کسٹمر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہم پہ اعتماد کرتا ہے، اور ہم اس کے اعتماد پہ پورا بھی اترتے ہیں الحمدللہ. چونکہ ہم خود امپورٹ کرتے ہیں اس لیے ہمیں تھوڑا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو اچھے ریٹ دے دیتے ہیں، ہم اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھتے ہیں. اس لیے پھر کسٹمر جو ہے نا پوری مارکیٹ جب دیکھتا ہے تو اس کو پھر ایک تسلسل ملتا ہے چیزوں کا نا. تو انشاءاللہ اسی وجہ سے لوگ الحمدللہ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ہم سلو چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، پھر 4-5 سال بعد وہ بھاگ جاتے ہیں. پہلے جتنی سپیڈ سے آتے ہیں اتنی سپیڈ سے چلے جاتے ہیں. تو ہمارا پہلے دن سے یہ تھا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. تو ٹھیک ہے، اس پہ ہم الحمدللہ اوکے ہیں. تو ہمیں یہ فائدہ، یہ ہم مطمئن بھی ہیں کہ
کہ ہماری سپیڈ اور ہمارا جو کسٹمر کے ساتھ ریلیشن ہے بہترین ہے. تو ہمارا کسٹمر ہمارے ساتھ، ہمارے پاس الحمدللہ 25 سال کے کسٹمر بھی ہیں وہ جو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہم اس پہ پورا بھی اترتے ہیں. باقی مارکیٹ میں الحمدللہ ہماری ساکھ بھی اچھی ہے، آپ دیکھیں ہوگا تو ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از اوکے. ایٹی الفا موبائل فون اسیسریز پاکستان کے اندر ہی اس کی سرکولیشن ہے یا پاکستان سے باہر بھی آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، بیسکلی ہم یہ تو چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم لوکل پروڈکٹ نہیں بیچتے یہاں پہ. ٹوٹل ہماری جتنی بھی ہے آپ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں یہ ٹوٹل چائنا سے ہم پاکستان میں اگر سروائیو کر لیں یہ بہت اچھا ہے. ایکسپورٹ ہم نہیں کرتے کیونکہ یہاں سے ری ایکسپورٹ چائنا سے پوری دنیا میں مال جو ہے نا وہ سستا جاتا ہے. ہم یہاں سے ری ایکسپورٹ کریں وہ ممکن نہیں ہے. تو اگر آپ پاکستان میں اپنی جگہ بنا لیں جہاں پہ 26-27 کروڑ آبادی ہماری ہوگی ہے تو یہی بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت سکوپ ہے. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں، کسٹمر کے ساتھ ہم اچھے ریلیشن رکھیں تو یہ پاکستان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. یہ تو ابھی تک ہم سے کور نہیں ہو رہی، تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا افغانستان میں پہلے سامان جاتا تھا، سب کا جاتا تھا. اب تھوڑے سے وہاں پہ چونکہ وہ ریلیشن اچھے نہیں ہیں، تھوڑی سی معاملات بارڈر کے خراب ہیں. ادروائز پاکستان از دا بیسٹ مارکیٹ ہے. ایٹی الفا موبائل فون اسیسریز صارفین جس کے ساتھ پچھلے 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی کوالٹی اور اس کی پرائس جو دوسری موبائل فون اسیسریز کے برانڈ ہیں ان میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ آپ اس کی قیمت کو اور اس کے معیار کو دوسری پروڈکٹس کے مقابلے میں کس طرح دیکھتے جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو ہماری قیمت الحمدللہ لوگوں سے بہت کم ہے. کچھ پروڈکٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو کمپیریٹیولی اور لیول کرنی پڑتی ہے. ادروائز ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارا جو کسٹمر ہے نا وہ ہماری پرائس سے مطمئن ہو. ابھی یہاں پہ چائنیز برانڈ ہے، وہ جو چیز ہم فرض کر 2000 کی بیچتے ہیں وہ 5000 کی بیچ رہے ہیں. تو وہ چونکہ انہوں نے ایک چائنیز برانڈ کے نام سیم چیز ہے، لیکن وہ چونکہ انہوں نے ایک اور برانڈ ہے چائنا کے نام سے وہ بہت مہنگی بیچ رہی ہے. ہماری جو جتنا بھی ہمارا برانڈ ہے ہم نے اس کو ایک رینج رکھی ہے تاکہ جو کہ پاکستان میں نا مڈل کلاس بہت زیادہ ہے، ہماری ایلیٹ کلاس بہت کم ہے، وہ 5% بھی نہیں ہے پورے. تو اگر ہماری چیزیں کوالٹی میں ایلیٹ کلاس کی ہیں لیکن ہم نے پرائز اس لیے رکھی ہے کیونکہ ہم نے ایک پورا سال سامان بیچنا ہے. ہم نے ون ٹائم سامان نہیں بیچنا ہوتا. ہمارا سامان کچھ ہماری آئٹم ہے وہ 5 سال سے 6 سال سے 8 سال سے ریپیٹ ہو رہی ہے. چونکہ کسٹمر اس پہ مطمئن بھی ہے، اس کی پرائز بھی اچھی ہے، کسٹمر کو بھی اچھا مارجن جو ہمارا ایکچولی ہم ہول سیل بیچتے ہیں، جو ہمارا مڈل مین ہے دکان اس کو اچھا مارجن ملتا ہے. اس کو ہماری کوالٹی سے جو اینڈ یوزر ہے وہ الحمدللہ نام لے کے اس سے چیزیں مانگتا ہے تو اس کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے نا، اس کو ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑتی. سال 2024 آغاز ہو گیا، ایک نئے سال کا آغاز ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کے برانڈ کا بھی 1 سال میں اضافہ ہو گیا اس کی لائف میں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سال 2024 میں آپ اپنے صارفین کے نام کوئی پیغام دیں. دوسرا، ایٹی الفا موبائل فون اسیسریز کی 2024 میں پلاننگ کیا ہے؟ کوئی ایک قدم آگے بڑھنے جا رہے ہیں، کوئی نیا سٹیپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بتائیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کرے یہ سال پورے پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے خیر و برکت والا ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ساتھ بہتر کرے، ہماری اکانومی بہتر ہو. کیونکہ ہمیں ڈالر کی وجہ سے کیونکہ جتنا بھی موبائل فون ایکسیسریز کا کام ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. جو ہی ڈالر کو کوئی اپ ڈاؤن ہوتا ہے پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی اپ ہی ہوتا ہے، تو پوری جو مارکیٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ اللہ کرے ہمارے لیے یہ سال اکانومی کے لیے اچھا ہو. دوسرا انشاءاللہ ہمارے پلان ہے جی، ہم نے 2024 میں ہم نے کم از کم جو ہے جی 2 درجن سے زیادہ نئی پروڈکٹ ہم نے پینڈنگ کی ہوئی تھی کہ ہم یہ چائنا کے بھی ہالیڈے سٹارٹ ہو رہی ہیں 15 جنوری سے. وہ تقریباً 1 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں چائنا میں، وہ ان کی ہر سال ہوتی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نئی پروڈکٹ لانچ کریں گے. پاور بینکس ہیں، کچھ چارجر ہیں، کچھ ہینڈ فریز ہیں اور کچھ کیسنگ کے ماڈل ہیں. وہ ہم نے صرف جسٹ روکے ہوئے تھے کہ نیا سال آئے تاکہ ہم کسٹمر کو ایک نئے جہد کے ساتھ
نئے ولولے کے ساتھ اس کو چیزیں پیش کریں تاکہ وہ ایک نئے سال میں ایک اس کو نئی ٹچ ملے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید تو بہت ہے کہ نیا سال ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اللہ کرے سب کے لیے اچھا ہو. تو نئے سال میں ہم نے بہت زیادہ اور اب ڈبل کوشش کرنی ہے جی, تاکہ کیونکہ ہم نے ہمارا آؤٹ لیٹ دیکھا کافی بڑا ہے, تو کسٹمر کی ابھی یہاں پہ بہت زیادہ دوسری شاپ سے جو ہماری پرانی شاپ ہے وہ تقریباً 26 سال پرانی ہے, اس کو ہمیں 8 سال ہو گئے ہیں. ابھی یہ حسن سینٹر کی وجہ سے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نئے سال کے لیے بہت زیادہ ہمارے پلان ہے جی. تو بس اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور ہم اپنے کسٹمر کی توقعات پہ یقیناً پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے. AT الفا موبائل فون اسیسریز کے CEO آصف نوید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. جس طرح آپ سکرین پر چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی آؤٹ لیٹ جس میں ہم موجود ہیں AT الفا کے ہیڈ آفس میں, یہاں ڈسپلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل فون اسیسریز اور ہر طرح کی یہاں پر اسیسریز موجود ہیں. آصف نوید صاحب نے بتایا کہ ہماری اسیسریز کی کوالٹی بہتر ہے, ریٹ مناسب ہے, اور 2024 میں جس کا آغاز ہو چکا ہے اس میں وہ موبائل فون اسیسریز کی دنیا میں ایک قدم مزید آگے بڑھنے جا رہے ہیں. بہت سارے پلانز ہیں جن کو یہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. پاکستان کے بزنس سیکٹر میں, مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پاکستان کے بزنس مین کو اس کی جس طرح اس کو انکریجمنٹ اس کو ملنی چاہیے, جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے, ہم امید کرتے ہیں کہ 2024 میں حکومت پاکستان بھی اتنا ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی تاکہ ملک کی معیشت ترقی کر سکے, ملک ترقی کر سکے, معاشی بحران ختم ہو سکیں اور پاکستان خوشحالی میں, تعمیر و ترقی میں دنیا کے خوشحال اور ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو سکے. ہم پاکستان کے بزنس سیکٹر کی خوبصورت تصویر اور کامیابیوں کی وہ تصویر آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جس سے پاکستان کے بزنس سیکٹر کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور انکریجمنٹ مل سکے اس نئے بزنس مین کو جو بزنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بزنس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں. آصف نوید صاحب جیسے بزنس مین اور AT الفا جیسے برانڈ کی مثالیں ان کے سامنے ہم رکھ سکیں تاکہ وہ ان شخصیات اور ان مثالوں سے رہنمائی حاصل کر کے کامیابیوں کی منزلوں تک پہنچ سکیں. آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.